شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل ہارر سٹوریز آفیشیل میں اپنے سبھی سننے والوں کو موسٹ ویلکم کہتی ہوں۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہارر سٹوری لے کر آئی ہوں جسے آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ یہ ہارر سٹوری میرے ساتھ شیئر کی ہے ذوالفقار نے۔ ذوالفقار کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ نانا جی کی بتائی ہوئی ایک اور کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تب کی بات ہے جب نانا جی سارے عملیات سیکھ چکے تھے۔ یہ نانا جی کے فوت ہونے سے 5 سال پہلے کی بات ہے۔ نانا جی شاہ صاحب کے پاس ہی تھے، تو وہاں سے جب ہمیں ملنے کے لیے آئے تو ہمیں یہ کہانی بتائی، ایک جوان لڑکی کی کہانی جس کے اوپر ایک چڑیل عاشق ہو چکی تھی۔ نانا جی کہتے ہیں کہ شاہ صاحب اور نانا جی شاہ صاحب کے حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مغرب کا ٹائم تھا، دوسرے گاؤں سے کچھ لوگ آئے، وہ بہت زیادہ پریشان تھے، رو رہے تھے۔ مغرب کی نماز کے بعد شاہ صاحب نے ان لوگوں کو بلا لیا، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگ بڑی مشکل سے پہنچے ہیں، ہم لوگ بہت زیادہ مصیبت میں ہیں، ہم لوگوں کی جوان بیٹی ہے، اس کی اگلے ماہ شادی ہے، اور اس کے اوپر ایک بہت بھیانک پچھل پیری نے اپنا بسیرا کیا ہوا ہے، وہ ہماری بیٹی کو نہیں چھوڑ رہی۔ ہماری بیٹی اس وقت بھی ہم لوگوں نے دوائی دے کر بے ہوش کی ہوئی ہے، کیونکہ جب وہ ہوش میں آتی ہے تو وہ اپنا آپا کھو بیٹھتی ہے۔ شاہ صاحب نے ان سے پوچھا کہ ساری حقیقت بتائیں، یہ کب کی بات ہے اور کیسے ہوا؟ تو اس آدمی کا یہ کہنا تھا آج اس بات کو ہوئے 3 دن ہو گئے ہیں۔ ہم لوگوں کے گاؤں میں جو پانی کا کنواں ہے وہاں پر پانی نہیں آ رہا تھا، ہم لوگ بہت زیادہ پریشان تھے، دوسرے گاؤں کی نہر سے پانی بھر کے لاتے تھے۔ ہم لوگوں کی بیٹی گاؤں کی کچھ لڑکیوں کے ساتھ پانی بھرنے کے لیے گئی، ہم لوگوں کو یہی پتا تھا کہ وہ لوگ دوسرے گاؤں کی نہر سے پانی بھرنے گئے ہیں، لیکن ہم لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ وہ لوگ نہر پر جانے کے بجائے دوسرے گاؤں کے جنگل میں ایک کنواں تھا وہاں پر چلے گئے۔ وہاں پر جب وہ گئیں تو سب لڑکیاں ابھی پیچھے تھیں، ہم لوگوں کی جو بیٹی تھی وہ پہلے آگے چلی گئی کہ میں پہلے پانی بھروں گی۔ پانی بھرنے کی تو نوبت ہی نہیں آئی، جیسے اس نے کنویں میں جھانکا اس نے چلانا شروع کر دیا، ایسے لگ رہا تھا کہ اس کی آنکھوں میں کسی نے کوئی چیز ڈال دی ہو، وہ تڑپنے لگ گئی، اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ گاؤں کی سبھی لڑکیوں نے سارے گھڑے وہیں پر پھینکے اور بڑی مشکل سے اس کو سہارا دیتی گھر پہنچی۔ جیسے ہی وہ گھر آئی اس کی حالت بگڑ چکی تھی، اس کی آنکھیں اس طرح سے سرخ تھیں جیسے اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا ہو، یا اس کی آنکھوں میں کسی نے سرخ مرچیں ڈال دی ہوں۔ ہم لوگ سمجھے کہ پتہ نہیں اس کو کیا ہوا ہے، کنویں میں کون سی ایسی زہریلی چیز تھی جو اس کی آنکھوں پر ایسے اس نے اٹیک کیا جو اس کی آنکھوں کا یہ حال ہوا ہے۔ ہم لوگوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں، حکیم صاحب سے لے کر دوائی بھی ڈالی، لیکن اثر نہیں ہوا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد 1 گھنٹہ گزرا، اس کی آنکھوں کی تکلیف تو ٹھیک ہو گئی، لیکن اس کی اپنی حالت خراب ہو گئی۔ اس نے پاگلوں کی طرح ہنسنا شروع کر دیا، اس کی ہنسی بہت بھیانک تھی، وہ کہکے مارنے لگ گئی، کہکے مارتی مارتی عجیب و غریب زبان میں باتیں کرنے لگ گئی، بار بار کہتی تھی کہ وہ سامنے کھڑی ہے، وہ میری سہیلی ہے، وہ میرے ساتھ آئی ہے، ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، جبکہ وہ بار بار اشارے کر رہی تھی گھر کے دروازے کی طرف، دروازہ بند تھا، اس کے باوجود وہ بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ وہ آ گئی ہے۔ تبھی اس کو دورہ پڑ گیا اور اس کے ہاتھ پیر ٹیڑھے ہو گئے، منہ میں سے جھاگ نکلنے لگ گئی، آنکھیں بالکل سفید ہو گئیں، جیسے کالی پتلی جو ہے وہ غائب ہو چکی ہے۔ یہی حالت تھی اس کی۔ ہم نے اس کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی، لیکن ہم اسے سنبھال نہیں سکے، اس میں عجیب طاقت آ گئی تھی۔ 1 گھنٹہ دورے کی کنڈیشن رہی تو اس کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی۔ ہم لوگ بہت پریشان تھے، رو پیٹ رہے تھے، بہت کوشش کی کہ یہ ٹھیک ہو جائے۔ گاؤں کے بہت سے لوگوں نے کہا جنات ہیں، کسی نے کہا کہ اس کو کوئی بیماری لگ گئی ہے، کسی نے کہا کہ یہ پاگل ہو گئی ہے، حرکتیں وہ ایسی ہی کر رہی تھی جیسے پاگل ہے۔ ہم لوگ رات کو اس کے پاس ہی تھے، آدھی رات کو ہماری آنکھ کھلی تو وہ گھر سے غائب تھی، پورے گاؤں میں ڈھونڈا، کہیں نہیں ملی۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس گاؤں کے کنویں کے پاس گئے تو وہاں پر ہم لوگوں کی بیٹی
اس اتنے گہرے کنویں کے کنارے پر بیٹھی ہوئی تھی، اس میں پاؤں لٹکا کر، اور کہکے مار رہی تھی۔ جب ہم اس کو وہاں سے لانے کی کوشش کر رہے تھے تو وہ گھرا رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا اس کے اوپر کوئی بہت بھاری وزنی چیز ہے۔ اس کو ہلانا جلانا بہت مشکل تھا۔ فجر تک ہم لوگ وہیں پر رہے۔ فجر کی اذان ہوئی تو اس نے اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا اور بے ہوش ہو گئی۔ 3 دنوں سے یہی حال ہے، نہ کچھ کھاتی ہے نہ کچھ پیتی ہے، صرف ہنستی رہتی ہے یا عجیب و غریب آوازیں نکالتی رہتی ہے اور بار بار اپنے چہرے پر تھپڑ مارتی ہے۔ تیسری رات کی بات ہے جب ہم اس کو کنویں سے لے کر آئے تو اس کے پیروں میں 2 پازیبیں تھیں۔ ہم نے بہت کوشش کی کہ ان پازیبوں کو اتار سکیں، لیکن جیسے ہی ہم لوگ ان پازیبوں کو اتارنے کی کوشش کرتے تھے اس میں اتنی طاقت آ جاتی تھی کہ 2 سے 3 لوگوں کو بھی اٹھا کر دور پھینک دیتی ہے۔ ہمیں کسی نے یہ بتایا ہے کہ اس کے اوپر ایک چڑیل ہے۔ وہ ہم لوگوں کے گاؤں کا ہی ایک بزرگ ہے، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس چڑیل کو اس لڑکی سے ہٹا نہیں سکتے۔ آپ ہماری مدد کریں، ہم آپ کے پاس بہت امید لے کر آئے ہیں۔ اس کی اگلے ماہ شادی ہے۔ پیر صاحب نے جب یہ بات سنی، شاہ صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، معاملہ بہت سنگین ہے، اگر دیر ہو گئی تو لڑکی کی جان بھی جا سکتی ہے، ہمیں آج ہی جانا ہوگا۔ تبھی جلدی سے تیاری ہوئی۔ پیر صاحب نے کہا کہ عشاء کی نماز ادا کر کے ہم لوگ آپ کے ساتھ چلیں گے۔ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد پیر صاحب نے خود بھی 2 نفل حاجت ادا کیے اور مجھے بھی کروائے، اور ایک مخصوص کلام جو ہم چڑیل کو قید کرنے کے لیے پڑھتے تھے وہ پیر صاحب نے بھی مخصوص تعداد میں پڑھی اور مجھے بھی پڑھوائی۔ جب ہم لوگ ان کے ساتھ روانہ ہوئے تو وہاں پر جانے سے پہلے پیر صاحب نے کچھ سامان لیا، جن میں کچھ کچے لیمن تھے، اس کے علاوہ کچھ ہری مرچیں تھیں، اس کے ساتھ ساتھ اگربتیاں بھی تھیں، اور اس کے ساتھ ایک ماچس تھی۔ یہ سارا سامان لے کر جب ہم لوگ اس گاؤں میں پہنچے تو رات کافی ہو چکی تھی۔ اس لڑکی کو ابھی بھی ان لوگوں نے بے ہوش رکھا ہوا تھا۔ جب ہم لوگ ان کے گھر میں پہنچے تو ان کے گھر میں بہت گندی بدبو تھی۔ پیر صاحب کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ کوئی ناپاک مخلوق ہے جس کا اس پر سایہ ہے۔ لڑکی کو جب ہم لوگوں نے دیکھا، اس کی حالت 3 دنوں میں بہت خراب ہو چکی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ ایسے تھا جیسے اس میں خون نام کا قطرہ ہی نہیں ہے، بالکل پیلا زرد اس کا چہرہ پڑ گیا تھا۔ جسم کے اوپر جگہ جگہ پر جیسے نوچنے کے نشان ہوتے ہیں۔ پیروں میں 2 پائلیں تھیں جو کہ ایسی تھیں جیسے ابھی بازار سے لا کر کسی نے ڈالی ہوں۔ وہ چاندی کی 2 پازیبیں تھیں جو اسی مخلوق کی تھیں۔ جیسے پیر صاحب نے وہاں پر بیٹھ کر پڑھائی کی، اس سے پہلے ان کے گھر والوں پر حصار کیا، لڑکی پر حصار کیا۔ اس کے بعد پیر صاحب نے مجھ پر بھی حصار کیا اور خود پر بھی حصار کیا، اور وہ سارا سامان سرخ رنگ کے ایک رومال میں باندھ کر اپنے سامنے رکھ لیا۔ پڑھائی شروع کی تو ایک دم سے ان کے گھر کے صحن میں سے بہت بھیانک آواز میں کوئی بلی رونے لگ گئی۔ وہ وہی مخلوق تھی جو بلی کے روپ میں وہاں پر موجود تھی۔ گھر کے دروازے کے پاس پیر صاحب نے جانے کو منع کیا ہوا تھا۔ گھر کا دروازہ کھلا تھا۔ پیر صاحب کو پتہ تھا کہ وہ یہاں پر آئے گی، وہ بلی کے روپ میں آئی۔ وہ بلی بہت بھیانک تھی، بہت بڑی کالے رنگ کی ایک بلی آ کر بالکل دروازے کے درمیان میں بیٹھ گئی اور اپنے ہاتھ چاٹنے لگ گئی۔ تبھی اس لڑکی کی چارپائی کے نیچے آ کر وہ بلی غائب ہو گئی۔ جیسے وہ بلی غائب ہوئی، لڑکی کو ایک دم ہوش آ گیا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور اپنے سر کو جھٹکنے لگ گئی۔ اس میں وہ مخلوق حاضر ہو چکی تھی۔ لڑکی کی آنکھیں بالکل سفید تھیں۔ پیر صاحب اس کے ساتھ ہم کلام ہوئے۔ پیر صاحب نے پوچھا کہ تم کون ہو اور اس لڑکی کو کیوں جکڑا ہوا ہے؟ تو اس کا یہ کہنا تھا کہ میں اس پرانے کنویں میں پچھلے 100 برس سے رہتی ہوں۔ اس کنویں پر کبھی بھی کوئی انسان نہیں آیا۔ میں اس انتظار میں تھی کہ اس کنویں پر کوئی انسان آئے، لیکن جس نے مجھے اس کنویں میں قید کیا تھا اس نے یہ شرط رکھی تھی کہ اگر کوئی ایسی کنواری لڑکی کنویں پر آئے گی جس کی شادی نزدیک ہوگی، اگر وہ تمہارے کنویں پر آ گئی تو تم آزاد ہو جاؤ گی۔ آج تک ایسی کوئی لڑکی وہاں پر نہیں آئی، یہ پہلی لڑکی تھی۔ جیسے ہی یہ آئی، میں اس کی آنکھوں کے ذریعے اس کے جسم میں اتر گئی۔ میں اس پر عاشق ہو گئی ہوں۔ میں اس کو ساتھ لے کر جاؤں گی اور اسی کا روپ لے کر واپس آؤں گی۔ پیر صاحب نے یہ کہا کہ اس لڑکی کو چھوڑ دو، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ تم جس کنویں میں قید ہو تمہیں وہیں پر رہنا ہے۔ لیکن وہ چڑیل کچھ بھی ماننے اور سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ تبھی وہاں سے
بہت زیادہ گندی مردار کی بدبو آنے لگ گئی۔ تبھی اس لڑکی کو ایک جھٹکا لگا، وہ پھر پیچھے گری اور بے ہوش ہو گئی۔ پیر صاحب نے کہا کہ ہمیں اس کنویں پر جانا ہوگا، لیکن اس سے پہلے اس لڑکی کی چوٹی کے کچھ بال کاٹ لیے گئے، اس کے ہاتھوں پیروں کے نیلز بھی کاٹ لیے گئے اور اسی رومال میں رکھ لیے گئے جس میں باقی کا سامان تھا۔ اس لڑکی کے سر کے اوپر سے وہ لیمن اور ہری مرچیں پیر صاحب نے ساتھ ساتھ چکر لگوائے۔ اس کے بعد ان سارے 5 لیمن اور 5 ہری مرچوں میں وہ اگربتیاں لگائیں اور سب کچھ ایک رومال میں پیک کر کے اس کنویں کے پاس چلے گئے۔ وہ کنواں وہاں سے کافی دور تھا۔ اس لڑکی کا جو والد تھا اور گاؤں کے کچھ لوگ ہمیں اس کنویں تک لے کر گئے۔ پیر صاحب نے لڑکی پر حصار کیا ہوا تھا، وہ لڑکی وہاں سے بھاگ نہیں سکتی تھی۔ پیر صاحب نے اس مخلوق کی حاضری خود اس لڑکی پر کروائی تھی جو بلی کے روپ میں آئی تھی۔ جب ہم لوگ اس کنویں کے پاس پہنچے تو اس کنویں سے بہت بھیانک رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ آوازیں ایسی تھیں جیسے کوئی رو رہا ہو، جیسے کوئی عورت بہت زیادہ تکلیف میں رو رہی تھی۔ پیر صاحب نے ہم لوگوں کو ایک مخصوص مقام پر رکنے کا اشارہ کیا، ہم لوگ رک گئے۔ پیر صاحب کنویں کے تھوڑا ہی پاس گئے، وہاں پر انہوں نے پہلے حصار کیا، حصار کر کے کچھ مخصوص پڑھائی کی تو وہ جو کنواں تھا اس میں سے چیخو پکار شروع ہو گئے۔ وہ بہت بھیانک آوازیں تھیں، بہت زیادہ بھیانک۔ تبھی پیر صاحب اٹھے، انہوں نے 7 چکر اس کنویں کے لگائے۔ 7 چکر لگانے کے بعد وہ جو رومال اور اس میں جتنا بھی سامان تھا اس کو کنویں کے کنارے پر رکھ کر اسے آگ لگائی اور وہ جلتا ہوا سارا سامان اور وہ جتنا بھی کپڑا تھا اس میں جو کچھ بھی تھا اس کو کنویں میں پھینک دیا اور خود وہاں پر بیٹھ کر پڑھائی کرنے لگ گئے۔ 10-15 منٹ کے بعد اس کنویں میں سے ایسے آگ بھڑک رہی تھی جیسے وہاں پر پتہ نہیں کتنی آگ جلا دی ہو، پتہ نہیں کتنی لکڑی پھینک کر وہاں پر آگ لگائی گئی ہو۔ پھر پیر صاحب وہاں سے اٹھے، وہاں پر پڑھائی کر کے حصار کیا۔ حصار کرنے کے بعد پیر صاحب وہاں سے واپس آئے اور یہ کہا کہ پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھنا۔ جب ہم لوگ وہاں سے جا رہے تھے تو بہت زیادہ چیخو پکار سنائی دے رہا تھا۔ جب گھر پہنچے تو لڑکی ہوش میں آ چکی تھی اور وہ بہت زیادہ رو رہی تھی، بہت ڈری ہوئی تھی۔ اسے وہ سب کچھ یاد آ گیا تھا جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا۔ پیر صاحب نے اسے دم کیا، ہم لوگ وہیں پر موجود تھے۔ پیر صاحب نے اس لڑکی سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا؟ تو اس لڑکی کا یہ کہنا تھا کہ جیسے میں اس کنویں کے پاس گئی، میں اس کنویں میں سے پانی بھرنے لگی تو مجھے کنویں کی دیوار کے اوپر 2 ہاتھ نظر آئے۔ وہ ہاتھ بہت زیادہ لمبے تھے، بہت کالے رنگ کے ہاتھ تھے۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا چیز ہے۔ میں جھانک کر وہ ہاتھ اور بازو دیکھنے لگی تو وہ بازو نیچے تک جا رہے تھے، نظر نہیں آ رہا تھا کہ کہاں تک جا رہے ہیں۔ تبھی ایک دم سے وہاں سے ایک بہت بھیانک چہرہ نظر آیا اور وہ ایک روشنی بن کے جیسے میری آنکھوں میں چلا گیا ہو۔ مجھے آنکھوں میں بہت تکلیف تھی، میری آنکھوں میں ایسے تھا جیسے کسی نے تیزاب ڈال دیا ہو۔ اور جب میں واپس آئی اپنے گھر میں تو مجھے کچھ یاد نہیں تھا۔ مجھے ایک لڑکی نظر آتی تھی، اس کا چہرہ بہت زیادہ بھیانک تھا۔ پہلے وہ بڑے خوبصورت چہرے میں میرے سامنے آئی، لیکن جب میں کنویں پر جاتی تھی، جب وہ مجھے خود لینے آتی تھی تب وہ بہت خوبصورت ہوتی تھی، لیکن جب میں کنویں پر جاتی تھی تو اس کا چہرہ بہت ڈراؤنا تھا۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ اگر میں نے کسی کو بتایا تو وہ میرے خاندان کو اور مجھے مار دے گی۔ پھر اس نے میرے پیروں میں یہ پائلیں ڈال دیں۔ پیر صاحب نے اس کے والد سے یہ کہا کہ اس کے پیروں میں سے یہ پائلیں اتارے، تو اس کے والد نے جیسے اس نے ڈرتے ڈرتے وہ پائلیں اتاری تو وہ لڑکی بالکل نارمل تھی، لیکن اس کے پیروں کے اوپر جہاں پر پائل باندھی ہوئی تھی وہاں پر ایسے نشان تھے جیسے وہاں سے کوئی چیز جل گئی ہو، جلنے کے نشان تھے۔ پھر اس کے بعد وہ پائلیں بھی اسی کنویں میں پھینکنی تھی۔ پیر صاحب نے یہ کہا کہ یہ پائلیں 7 دن کے بعد اس کنویں میں پھینکنی ہوگی۔ وہ پائلیں لے کر پیر صاحب وہاں پر آ گئے۔ ہم لوگ جب واپس آئے اس لڑکی کو ایک تعویذ بھی دیا جو اس کے گلے میں پہننا تھا، ایک تعویذ ان کے گھر کے دروازے پر لگایا۔ 7 دن ان کے اوپر پڑھائی کی، وہ جو پائلیں تھیں ان پائلوں کے اوپر پڑھائی کرنے کے بعد 7ویں دن اس لڑکی کے گھر والے آئے تو پیر صاحب نے یہ کہا کہ اب آپ یہ پائلیں اس کنویں میں جا کر پھینک دیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، اور کنویں میں پھینکنے کے بعد پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھنا اور آ کر مجھے بھی بتانا ہے۔ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا، وہ پائلیں پھینک کر پیچھے مڑے بنا واپس آئے اور آ کر یہ ساری رودات پیر صاحب کو بتائی۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جیسے ہی ہم نے اس کنویں میں جھانک کر دیکھا تو وہ اس کنویں کی دیواریں جل کر راکھ ہوئی تھیں،
وہ بہت زیادہ سیاہ دیواریں تھیں، ان میں سے دھواں ابھی بھی اٹھ رہا تھا، اور ہم نے وہ فائلیں وہاں پر پھینکیں تو اندر سے بہت بھیانک چیخ سنائی دی۔ پیر صاحب نے یہ کہا کہ اب وہ چڑیل کبھی بھی آپ کی بیٹی پر واپس نہیں آئے گی، آپ کی بیٹی نے واپس اس حصے میں کبھی بھی نہیں جانا، اس گاؤں کی حدود میں کبھی بھی نہیں جانا، اب آپ دھوم دھام سے اس کی شادی کر دیجئے۔ وہ چڑیل پیر صاحب نے ہمیشہ کے لیے وہیں اس کنویں میں جلا کر بھسم کر دی تھی، جو اسی کنویں میں ساری زندگی کے لیے قید ہو گئی تھی اور کبھی بھی کسی انسانی روپ میں باہر نہیں آ سکتی تھی۔ یہ ایک کہانی تھی جو نانا جی نے سنائی۔ بہت شکریہ ذوالفقار آپ کا۔ لسنرز، یہ تھی آج کی ہارر سٹوری۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ خوفناک کہانی آفیشیل پر بھی میں نے ایک سٹوری شیئر کی ہے، اس کو بھی جا کر ضرور خوفناک کہانی کو وزٹ کریے گا۔ آپ لوگ بھی اپنی ہارر سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinwik57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی ہارر سٹوری میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اسٹے ٹیون۔ اللہ نگہبان۔